نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے 2-3 سوال پوچھے ہیں، میں بالترتیب ان کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال بھائی کا یہ میں واضح کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص عمرے پہ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ بچے کو لے جاتا ہے، بچے کو یا اس شخص کو، فرد و بشر کو قضاء حاجت کی جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے، تو وہ ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ واپس آ کے نئے سرے سے طواف شروع کرے گا، یا اپنے اس تیسرے چکر سے، یا وہ 5ویں چکر میں ہے، یا وہ دوسرے چکر میں ہے، یا وہ چھٹے چکر میں ہے تو دوسرے، تیسرے، 5ویں، چھٹے چکر سے شروع کرے گا، اپنے طواف کو آگے بڑھائے گا، یا پہلے چکر سے دوبارہ شروع کرے گا؟ تو ایسی صورت میں جب بھی طواف کا آغاز کرے گا اور آغاز کے دوران اس کو اگر اس طرح کی صورت پیش آ جاتی ہے تو واپس آ کے وہ اسی جگہ سے اپنے طواف کو شروع کرے گا۔ 2 چکر مثال کے طور پہ اس کے پورے ہو گئے ہیں تو وہ تیسرے چکر سے آغاز کرے گا، اس کا یہ تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا، اس طرح وہ اپنے طواف کو مکمل کرے گا۔ بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پنجوں کے بل پہ پتہ نہیں کتنے چکر جو ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں، مطلب اس چیز کا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تو اس پہ محدثین نے بڑی لمبی چوڑی وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی، جو کہ مشرکین کو اس کو دکھانا تھا، اور وہ پہلا جو حج ہے اور وہ جو آغاز کے موقع ہیں اسی پہ ثابت ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے، تابعین سے بھی یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ جو مطلب رمل کی چال ہے تو اس کے ساتھ بعض دفعہ ڈسٹربنس بھی پیدا ہوتی ہے، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے دوسرے مسلمان کو ذکر نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں دینی، لہذا تکلیف یا نقصان پہنچانے کے بجائے آپ اپنی جو رفتار ہے اس کو نارمل رکھیں گے اور اس طریقے سے اپنے طواف کے چکر کو مکمل کریں گے۔ میں اس کی دوبارہ وضاحت کرتا ہوں۔ پنجے پہ بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، رمل میں 3 چکر تیز اور 4 چکر سلو، یا 4 چکر تیز، یا اس طرح کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نارمل رفتار میں آپ نے چلنا ہے، آپ کے دوڑ کی وجہ سے باقی کوئی مسلمان ڈسٹرب نہ ہو، اسی لیے آپ نارمل انداز میں اپنی چال کو مطلب مکمل کریں گے، 7 جو چکر ہیں ان کو۔ اسی طرح جو تیسری بات آپ نے پوچھی تو وہ یہ تھی کہ خواتین بعض دفعہ ہوتی ہیں کمرے میں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کا مسجد حرام میں جانا ضروری ہے، یا وہ اپنے کمرے، ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو خواتین پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو جب فرض نہیں ہے تو ایسی صورت میں خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اگر صحت اجازت دیتی ہے، حالات اجازت دیتے ہیں، پھر مسجد میں ضرور جائیں، ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اگر صحت اور حالات اجازت نہیں دیتے یا کوئی اور صورت بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے کمرے میں یا رہائش گاہ پر ہی نماز ادا کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں انشاءاللہ ان پہ کوئی عذر جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور کوئی ان پہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو سزا ہے، نقصان ہے، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کے لیے اسلام کی طرف سے آسانی ہے، الدین یسر۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ اگر کمرے میں اذان کی آواز آتی ہے، نماز کی آواز آتی ہے، تو ایسی آواز آنے کے اوپر وہ جماعت وہ کمرے میں کھڑی ہو کے اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے؟ تو اتنے تکلف کی بھائی ضرورت نہیں ہے، اپنی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو جب اسلام نے اس کو اجازت دے دی ہے، وہ مجبور اور پریشان ہے، تو اپنی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حرم میں رہنے کی وجہ سے اجر دے گا، چونکہ وہ حرم کی حد میں ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔